بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورت الرحمن کی ایک آیت صرف ایک بار پڑھ لو، قرض، پریشانی، بیماری، گھر کی لڑائیاں سب ختم۔ اس کے علاوہ رزق میں بے پناہ برکت۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور سورت الرحمن اور قرآن کے بارے میں پوری بات کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد عمل کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ کے کرنا ہے تاکہ ہمارا عمل مکمل اور کامیاب ہو سکے۔ ایسے ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ اس سورت کی سب سے بڑی خاصیت اس کا نام ہے۔ سورت الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف نامات کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورت الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف نامات دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک انعام ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ نعمات ہیں۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہے جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورت الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کر دی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقیم نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورت الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورت الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی طاقتور کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت سورت الرحمن ہے۔ یہ سورت 78 چھوٹی چھوٹی آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے۔ اس میں قانون سازی کے بجائے توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کے منظر، جہنم کی ہولناکیاں اور خاص طور پر جنت اور اس کے خوشنما مناظر کو نہایت خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس سورت کو عروس القرآن یعنی قرآن کریم کی دلہن قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بالکل منفرد انداز میں ایک ہی جملہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کو 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الرحمن سنائی تو ہر مرتبہ یہی کہتے رہے کہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ شروع صورت میں بتایا ہے کہ رحمت الہیہ کے مظاہر میں ایک بڑا مظہر قرآن کریم کی تعلیم اور انسان کو اس کے پڑھنے کا سلیقہ سکھانا اور اسے قوت بیان کا عطا کرنا ہے۔ سورج اور چاند حساب کے ایک نہایت دقیق نظام کے تحت چل رہے ہیں، پودے اور درخت بھی اللہ کے نظام کے پابند اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور عدل و انصاف کا مظہر ترازو پیدا کیا، لہٰذا ان میں کسی کمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ زمین کو اس انداز پر پیدا کیا کہ تمام مخلوقات اس پر بآسانی زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں پھول، پودے، غلے اور چارہ پیدا کیا۔ ان نعمتوں میں غور کر کے بتاؤ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو انکار کرو گے؟ ایسی مٹی جو خشک ہو کر بھجنے لگ جاتی ہے، ہماری قدرت کا کمال دیکھو کہ ہم نے اسے نرم و نازک جسم والا انسان پیدا کر دیا
اور جنات کو بھڑکنے والی آگ سے پیدا کیا۔ کھارے اور میٹھے پانی کی لہروں کو آپس میں مل کر ایک دوسرے کا ذائقہ اور تاثیر بدلنے سے اس طرح روکتا ہے جیسے ان کے درمیان کوئی حد فاصل قائم ہو۔ ان سے موتی اور مرجان کا خوشنما پتھر بھی حاصل ہوتا ہے، اور پہاڑوں جیسی جسامت کے بحری جہاز بھی ان سمندروں کے اندر تیرتے ہیں اور نقل و حمل کے سفر کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے مگر رب ذوالجلال کے لیے دائمی بقا ہے۔ اسی طرح انعامات خداوندی کے تذکرہ کے بعد قیامت کے ہولناک منازل اور جہنم کی دہشتناک سزاؤں کا تذکرہ کیا اور جنت کے رخ پرور منازل کا بیان شروع کر دیا، جس میں باغات اور چشمے، انواع و اقسام کے پھل، ریشم و کم خواب کے لباس، یاقوت و مرجان کی طرح حسن و جمال اور خوبصورتی کی پیکٹ جنتی حوریں جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی ہوں گی۔ اور آخر میں رب ذوالجلال کے نام کی برکتوں کے تذکرہ پر سورہ کو ختم کیا گیا ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کی ایک آیت کا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی ازمودہ وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ آج ہی سورہ رحمان کی آیت پڑھ لینا اور آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اچانک سے آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی صورت ہے، اگر اس صورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور رزق فراوانی میں ملے گی۔ یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے حق آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ یہ ایک وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ جب تک آزمائیں گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدہ میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرے گا۔ یہ آیت اسے مایوس نہیں ہونے دے گی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ تو یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، لیکن ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سے سن سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، پیسہ، گاڑی، گھر، رشتہ، نوکری، اولاد اگر نافرمان ہے اسے فرما بردار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ سارے اکٹھی حاجات کی نیت کر دیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھیں گے۔ جب 3 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رزاقو۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار آپ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتا لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورہ رحمان کی ایک بہت ہی مشہور آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا، تو یہ 1 بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک 1 بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلف پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے حسب اللہ و نعم الوکیل 3 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق 3 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے۔ اور پھر میں آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو اپنے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اب وقت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ آپ نے کیسے مانگنا ہے؟ اپنے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام مسائل پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس باکس میں ضرور لکھ دیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، والسلام۔